اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین الحمدللہ۔ تو ہم نے جو ہے صفات الحروف کو شروع کیا تھا، جس میں ہم نے صفات اللازمہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے، رائٹ۔ صفات الحروف یعنی لیٹرز کی کوالٹیز یا ان کی خوبیاں جو ان میں ہوتی ہیں، اس کو ہم صفات الحروف کہتے ہیں۔ اور اس کے 2 مین ٹائپس ہم نے دیکھا۔ فرسٹ ہے صفات العارضہ، ایسی صفات جو ایک حرف میں کبھی پائی جاتی ہے اور کبھی نہیں، یعنی ایک وجہ پر مبنی ہوتی ہیں، اگر اس کی کوئی وجہ موجود ہو تو وہ صفات اس میں ہوتی ہے، جیسے ہی وہ وجہ چینج ہو کر کوئی اور وجہ وہاں پر آ جاتی ہے تو وہ صفات وہاں پر وہ بھی چینج ہو جاتی ہے، کوئی اور صفات اس پر لگ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ عارضی ہے یعنی ٹیمپرری ہے۔ اور صفات اللازمہ ایسی صفات جو ایک حرف میں ہر حال میں ہوتی ہے، جس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، رائٹ۔ متضادہ اینڈ غیر متضادہ، یعنی ایسی صفات جن کے اپوزٹس ہوں اور ایسی صفات جن کے اپوزٹس نہ ہوں۔ اینڈ وی ہیو کمپلیٹڈ صفات اللازمہ الحمدللہ ان ڈیٹیلز۔ اور ہم نے صفات العارضہ کو اپنے بیسک تجوید میں کمپلیٹ کر لیا ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ جو ادغام، اظہار، اخفاء، اقلاب ہے، یہ وی ہیو کمپلیٹڈ، رائٹ۔ اور ہم نے مد بھی کمپلیٹ کیا ہے، قصر، مد کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے مد الاصلی اس کو کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا، لیکن اس میں ہم انشاءاللہ مد کو اور قصر ساتھ میں اسی کے آ جائے گا، ہم صرف بریف ڈسکشن کریں گے، بہت جلدی کمپلیٹ کر لیں گے، کیونکہ بیسک میں ہم نے اس کو 6 days لیا تھا کمپلیٹ کرنے۔ ہیئر ول جسٹ کمپلیٹ اٹ ان 2 days۔ مد الاصلی، مد الفرعی کو کمپلیٹ ڈیوائڈ کریں گے، جہاں پریکٹس بالکل نہیں ہوگی، صرف انفارمیشن ہوگی تاکہ ایک بار ریویژن ہو جائے آپ سب کی، اوکے انشاءاللہ۔ سیم اسی طرح تفخیم اور ترقیق کو بھی ہم سیکھیں گے، اور اس میں بھی ہم انشاءاللہ پریکٹس نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ حروف المستعلیٰ کو تفخیم یعنی ہیوینس کے ساتھ پڑھتے ہیں، حروف الاستفال کو ہم ترقیق یعنی لائٹ پڑھتے ہیں، اور جو مشترک ہیں الف، لام اور را، ان کو بھاری اور باریک دونوں پڑھا جاتا ہے، اور ان ڈیٹیلز ہم نے سیکھا کہ کب وہ بھاری اور کب وہ باریک ہوتے ہیں، رائٹ۔ بیسکس میں آلریڈی وی ہیو کمپلیٹڈ دیٹ، تو یہاں پر ہم اس کو بھی تھوڑا سا کوئک اس کا ریویژن کریں گے، فائن۔ آج انشاءاللہ ہم تفخیم اور ترقیق ہی دیکھنے والے ہیں۔ سکون تو آلریڈی وی ہیو لرنڈ الحمدللہ۔ تحریک کہتے ہیں متحرک کو، فتحہ، ضمہ، کسرہ جب حروف پر ہوتے ہیں تو ان کی جو آوازیں آتی ہیں اس کو ہی ترقیق کہتے ہیں، دیکھیں فتحہ ہو تو ہم اس کو اوپر کی طرف آواز جاتی ہے اور کسرہ ہو تو ای، یعنی دس از اے ٹیمپرری صفات۔ سکتہ ہم انشاءاللہ اب نہیں دیکھتے ہیں، اینڈ پر جب وقف کی رولنگ سیکھیں گے وہاں پر اس کو الگ سے دیکھتے ہیں، اوکے۔ ٹوڈے انشاءاللہ we will be learning تفخیم and ترقیق separately, and it will be just an informative class without any practice, okay. Just write few points، آپ کو آلریڈی پتہ ہے، بس آج تھوڑی اور انفارمیشن آپ جانیں گی اور اس کی ریویژن آپ کی ہو جائے گی جو ہم نے آلریڈی بیسکس میں کی ہوئی ہے الحمدللہ، اوکے۔ تفخیم کہتے ہیں ہیوینس کو، اوکے۔ جو حروف تفخیم کے ساتھ پڑھی جاتے ہیں ان کو مفخم حروف کہتے ہیں، اور جو ترقیق کے ساتھ پڑھی جاتے ہیں اس کو مرقق حروف کہتے ہیں، اوکے۔ عربک کی 29 لیٹرز ہم یہاں لے رہے ہیں، کیونکہ الف کو تو ہمیں انکلوڈ کرنا ہی ہے، اگر ہم ہیوینس اور لائٹنس کی بات کر رہے ہیں تو الف کو بھی انکلوڈ کرنا ہے، سو وی ول ٹیک 29 عربک الفابیٹس، جس کے اندر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تفخیم میں، ترقیق میں اور مشترک میں۔ مشترک یعنی جو کبھی بھاری بھی پڑھے جاتے ہیں اور کبھی وہ لائٹ بھی ہوتے ہیں۔ تفخیم کون سے ہیں؟ 7 حروف المستعلیٰ جو ہمیں آلریڈی پتہ ہے۔ ترقیق کون سے ہیں؟ جو بھی حروف المستعلیٰ کے علاوہ لیٹرز رہ گئے ہیں، لیکن اس میں سے ہم یہاں پر الف، لام، را کو نکال دیں گے تو لیٹرز صرف 19 رہیں گے، اور 3 لیٹرز مشترک کے ہیں، فائن الحمدللہ۔ اس میں فرسٹ ہے تفخیم۔ تفخیم کسے کہتے ہیں؟ بھاری پن کو کہتے ہیں، ہیوینس کو۔ فل ماؤس لیٹرز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے اندر ایک بھاری آواز آتی ہے اس کو تفخیم کہتے ہیں۔ یاد رکھیں حروف المستعلیٰ کو ہیوی نہیں کہتے، وہ استعالہ والے حرف ہیں جن میں زبان کی جڑ اٹھانی ہوتی ہے، اور تفخیم
یعنی جب ہم زبان کی جڑ اٹھاتے ہیں تو اس پر تفخیم کرتے ہیں، یعنی وہ ہیوینس اس میں تفخیم پیدا ہوتی ہے، استعالہ کرنے سے تفخیم پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اف وی ڈو استعالہ، ہم اپنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں تو لیٹرز تھوڑے سے بھاری ساؤنڈ کریں گے، فائن۔ اور ایک بھاری سی آواز جب لیٹرز میں آتی ہے اس کو ہم تفخیم کہتے ہیں۔ جو ہر حال میں ہیوی ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی 7 حروف ہیں، حروف المستعلیہ، اوکے۔ یہ حروف، لیکن یہ جو حروف المستعلیہ ہم نے 7 سیکھے ہیں یہ ہیوی لیٹرز تو ہیں، بٹ سٹل ان کی جو ہیوینس ہے وہ ایک دوسرے سے تھوڑی مختلف ہے۔ کیوں مختلف ہے؟ کیونکہ ان کی صفات بھی مختلف ہے، رائٹ۔ فار ایگزامپل اگر ہم نے لیا لیٹر قاف اور لیٹر خا، قاف کے اندر جہر ہے، خا کے اندر ہمس ہے، اور قاف کے اندر جو ہے شدہ ہے اور خا کے اندر رخاوہ ہے، اس طرح ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے ان کے ہیوینس میں تھوڑی بہت جو ہے ڈفرینس ہوتی ہے، جو ہم زیادہ تر نوٹس نہیں کر پاتے، بٹ دیر از اے ڈفرینس ان اٹ۔ حروف المطبقہ جو ہیں، جو اطباق کے حروف ہیں وہ، اور حروف المستعلیہ ہیں، ان میں تو آپ ڈفرینس بہت اچھے سے کر پائیں گی، جیسے قاف اور طا میں دیکھیں، طا طا قا قا، دیکھیں ہم اس کو قاف کو قا قا اس طرح ہیوی نہیں کر رہے جس طرح ہم لیٹر طا طا ہیوی کر رہے ہیں، رائٹ۔ تو یہ لیٹرز حروف المستعلیہ تفخیم کے ہونے کے باوجود ان کی مختلف صفات کی وجہ سے ان کی ہیوینس میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ آرڈر ہے کہ سب سے ہائیسٹ لیٹر طا ہے جس کی ہیوینس سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے لائٹ ہیوینس میں خا ہوتا ہے، اوکے۔ دونوں کو ہی کمپیئر کر کے دیکھیں، طا خا طا خا خا، there is a difference, right؟ طی خی طی خی، there is a difference, right؟ because یہاں جو صفات اللازمہ جو دوسرے اس میں ہیں وہ ایک خاص سے کمپلیٹ مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ہیوینس جو ہے ڈفرینٹ ہے۔ طا میں سب سے زیادہ، اس سے کم ضاد میں ہوتی ہے، اس سے کم صاد میں، پھر ظا قاف غین اینڈ اینڈ خا میں ہوتی ہے، اوکے۔ دس از جسٹ فار یور انفارمیشن، تاکہ جب آپ کسی کے اسسمنٹ کریں اور وہ خا کو جو ہے خا 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 اس طرح پڑھ رہے ہیں تو آپ انہیں بتانا ہوگا کہ اس میں اتنا زیادہ ہیوینس نہیں ہوگا، تھوڑا سا کم، خا 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 اور خا، there is a difference، رائٹ۔ اور قاف بھی لیا جائے تو ہم قاف میں بھی تھوڑی اس طرح کی غلطی کرتے ہیں، یا تو ہم اس کو بالکل قا پڑھتے ہیں، قلبن قلبن پڑھتے ہیں، یا تو ہم اس کو قلبن قا اس طرح پڑھتے ہیں، that is not allowed۔ صرف اس کو تھوڑا ہیوی، قا قا قا، طا طا، this is so much heavy، fine۔ so یہ سارے ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مقفم یعنی مفخم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ the main reason of these letters to be heavy is استعالہ، اوکے۔ یہ الگ بات ہے کہ صاد ضاد طا ظا کے اندر اطباق بھی ہو رہا ہے، لیکن ان میں سے جو کامن ہے وہ یہی ہے کہ اس میں استعالہ ہو رہا ہے، رائٹ۔ ہماری جو زبان کی جڑ ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے، and that is why ہم ان کو ہیوی پڑھ رہے ہیں۔ اس کی جو مین ریزن ہے that is استعالہ۔ استعالہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے منہ میں تنگی آ جاتی ہے، نیرونیس آ جاتی ہے، اور آواز جب ہمیں لیٹرز کی نکالتے ہیں وہ تالو پر جا کر ٹکراتی ہے، رائٹ، اور وہ ایکھو کے ذریعے باہر آتی ہے، یعنی بہت زیادہ اس میں جو ہے ہیوینس ہوتا ہے، پر پڑے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ دس از آل اباؤٹ تفخیم۔ تفخیم کے جو لیولز دیکھے ہیں یہاں پر کہ سب سے ہائیسٹ لیٹر طا ہے، رائٹ، طا سب سے ہائیسٹ ہے، اور لیٹر خا سب سے کم اس کی ہیوینس ہوتی ہے، بٹ ان دس آلسو اب یہ جو لیٹر طا ہے اگر ہم نے اس کو الگ سے لیا تو اس کی بھی ہیوینس کے تھوڑے سے لیولز ہیں۔ فار ایگزامپل طا فتحہ کے ساتھ زیادہ بھاری ساؤنڈ کرے گا، طا، اور ضمہ کے ساتھ تھوڑا سا کم بھاری ساؤنڈ کرے گا، تو، رائٹ۔ اس حوالے سے بھی ہم نے جو ہے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اسکالرس نے اس کے 2 مین ڈویژنس جو ہیں بنائے ہیں۔ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ تفخیم جو ایک حرف میں جب آتا ہے اس کے 3 لیولز ہیں، اوکے، اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب ایک حرف میں تفخیم آتا ہے تو اس کے 5 لیولز ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ there is a difference of opinion، ہم جو بھی فالو کریں that is
اوکے فائن. اگر آپ کو باریکی میں جانا ہے تو آپ پھر 5 لیولز والے جو رولز ہیں اس کو فالو کریں. اگر آپ کو بس تھوڑا سا جاننا ہے اور قرآن کو بس ٹھیک پڑھنا ہے، الحمدللہ دونوں صحیح ہیں، دونوں آپ فالو کر سکتے ہیں، تو آپ بس یہ فرسٹ والا لے سکتی ہیں جس کے اندر ہم 3 لیولز آف تفقیم جو ہے وہ سیکھتے ہیں. فائن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 لیولز آف تفقیم کب ہوتا ہے، اس کے لیولز کون سے ہیں، اور ایک لیٹر کس حال میں جو ہے کتنا بھاری ہوتا ہے. یہ بہت آسان ہے. دس از ویری ایزی اینڈ اف یو فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس حروف المستعلیہ یو کین جسٹ یوز دس لیول، تاکہ آپ ایک حرف کو ہیوینس جو ہے ان کے لیولز کے مطابق ہی دیں. اوکے فرسٹ کون سا ہے، جب حرف پر فتحہ لگی ہو تو وہ بھاری ہوتا ہے. اب اس کا اگزامپل ہم تو سے لیں گے. تو دیکھیں، تو تو اٹ از موسٹ ہیوی، یہ فرسٹ لیول ہوتا ہے. اب سکین کیا ہوتا ہے کہ جب اس پہ ضمہ ہو. تو 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 اوکے. تو کے اندر ہیوینس تھوڑا زیادہ ہے اور تو میں تھوڑا سا کم ہے. فائن. اب یہ جو لیٹر لاسٹ لیول ہے، تھرڈ لیول، اس میں کیا ہے کہ جب تو یعنی جو بھی حرف ہم لے رہے ہیں جب اس کے نیچے کسرہ ہو تو اس کی جو لیول ہوتی ہے ہیوینس کی وہ تھوڑی سی ان دونوں سے کم ہوتی ہے. دیکھیں، پئی 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 پئی، ہم اس کو تو اتنا ہیوی نہیں رکھ پا رہے. کین یو جسٹ سی دا ڈفرنس ان تو پئی پئی رائٹ. ہم جتنا بھی ہیوی کرنے کی اس کو کوشش کریں لیکن وہ تو جتنا ہیوی ساؤنڈ نہیں کرے گا، یعنی اس کی ہیوینس کسرہ میں کم ہو گئی. رائٹ. اسکرین نہیں دکھ رہی سسٹرز؟ اوکے. ایک اور اس کے بارے میں ایسا بھی ہے کہ جب اس پر ساکن ہو. اوکے فائن. اب ہم نے تو کو لیا فتحہ کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، اور ہم نے اس کو 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا. واٹ اف اٹ از ساکن، جب اس پہ ساکن ہو تو کیا کریں گے، تب بھی یہی سیم لیول اپلائی ہوں گے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا. تو ساکنہ سے پہلے اگر ہم نے کوئی لیٹر لیا جیسے حمزہ، اس پہ فتحہ ہو تو ساکن بھاری ہوگا، فرسٹ لیول کا ہیوینس ہوگا. اگر ضمہ ہو تو سکین لیول کا ہیوینس ہوگا، اور کسرہ ہو تو جو ہے تھرڈ لیول کا ہیوینس ہوگا، جیسے اَتُ اُتُ ایتُ. فائن. جب کسرہ ہوتا ہے تو زیادہ ہیوی کرنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے تو اس کی ہیوینس تھوڑا سا کم ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ. فائن. دیز آر دا لیولز آف لیولز آف تفقیم، جہاں پر ہم 3 لیولز ہی دیکھتے ہیں، اینڈ کچھ اسکالرس نے اس کو یہی بتایا ہے کہ صرف 3 لیولز ہیں. اینڈ فار یو اف یو آر فائنڈنگ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس حروف المستعلیہ ود ہیوینس، اٹ از انف کہ آپ اس کو بس اتنے لیولز میں ہی پہچانیں اور ہیوی کرنے کی کوشش کریں. اوکے. کیونکہ یہ اس کی لازم پراپرٹی ہے نا، صفات لازمہ ہے اس کی استعالہ، اور یہ تفقیم ان حروف میں ہر حال میں ہوتی ہے. تو آپ کو ہیوی تو کرنا ہوگا. یہ 3 لیولز بہت آسان ہے، اس کو آپ فالو کریں اینڈ یو ول میک اٹ ہیوی، تو انشاءاللہ اٹ ول بی ایزی اینڈ گڈ. فائن. لیکن نیکسٹ جو ہے وہ اسکالرس نے اس کو 5 لیولز میں ڈیوائڈ کیا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کون سا ہے. پہلا کہ جب اس پر فتحہ ہو لیکن ساتھ میں الف مد بھی ہو، جیسے تو کو ہم فتحہ کے ساتھ لیں لیکن اس کے بعد الف مد بھی آ گیا، تو دیکھیں there is a difference. کیونکہ نیکسٹ جو لیٹر ہے اس کو بھی ہم ہیوی کر رہے ہوتے ہیں نا، الف کو بھی ہم بھاری کر دیتے ہیں تو وہ ہیوینس تھوڑا سا اسٹرانگ لگتا ہے. تو اس کو دونوں کو کمپیئر کریں. تو 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 جب ہم نیکسٹ لیٹر الف لے رہے ہیں اور ہم اس کو بھی ہیوی کرتے ہیں تو اسٹرینتھ ہیوینس کی اس میں تھوڑی زیادہ لگتی ہے فتحہ سے بھی. رائٹ. فتحہ کے ساتھ جب الف مد آتا ہے تو 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 there is a difference. right. وہ اسٹرینتھ میں تھوڑا سا ڈفرینس لگتا ہے، ہیوینس وہی ہوتا ہے، استعالہ وہی ہوتا ہے. یہ اسٹرینتھ آٹومیٹیکلی، آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یو ڈو استعالہ. تو اگر لیں گے تو اطباق بھی کریں، اگر صرف قوف آپ نے لیا تو آپ صرف اور صرف اس کو استعالہ کریں اور آپ ان کو ہیوی کریں،
آٹومیٹیکلی جب وہ مد میں ہوتے ہیں، الف مد میں اسپیشلی اکارڈنگ ٹو دا رولز آف تفخیم، جہاں لیولز آف تفخیم 5 بتائے گئے ہیں، اس کے اندر فتحہ کے بعد جب الف آتا ہے حروف المستعلیہ پر تو وہ اسٹرانگ ساؤنڈ کریں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو میک اٹ اسٹرانگ، دے ول ساؤنڈ اسٹرانگ. دیکھیں تو فائن، کیونکہ ہم نیکسٹ لیٹر کو بھی ہیوی کرتے ہیں. اس کا زیادہ اثر جب آپ کو ایک ورڈ میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، نیکسٹ لیٹر آبویسلی دوسرا ہوتا ہے یا ہیوی ہوتا ہے یا لائٹ ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اثر اس پر پڑتا ہے اور یہ لیٹرز ہیوی، ان کی لیولز جو ہے ہیوی اور تھوڑا سا کم ہوتی جاتی ہیں. فائن، پہلا کون سا ہے؟ حروف المستعلیہ پر فتحہ ہو اور اس کے بعد الف آ جائے، الف مد ہو. فائن، تو یہ زیادہ ہیوی ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ جب حروف المستعلیہ پر صرف اور صرف فتحہ ہو. اوکے، یعنی فرسٹ جب حروف المستعلیہ پر فتحہ ہو اس کے بعد الف ہو. سیکنڈ کون سا ہے؟ کہ حروف المستعلیہ پر صرف فتحہ ہو تو وہ سیکنڈ لیول آف ہیوینس ہے، جو تھوڑا سا الف مد سے تھوڑا کم ہیوی ساؤنڈ کرتے ہیں. اسٹرینتھ ان کی کم ہوتی ہے، ہیوینس وہی ہوتا ہے. یاد رکھیں استعالہ ہی کر کے آپ ان کو ہیوی رکھیں گی، تھوڑی سی اسٹرینتھ آٹومیٹیکلی آپ کو کم لگے گی. اور ضمہ اس سے کم ہوگا، یہ تھرڈ لیول ہے. آپ خود ہی کمپیئر کریں تو اور تو. You can find that when we open our mouth اور ہم اس کو ہیوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم فتحہ میں دونوں جاز کو اوپن کرتے ہیں، رائٹ؟ تو دیکھیں ہیوینس ہو رہا ہے. لیکن ضمہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہم ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں تو وہ تھوڑی سی آواز جو ہے اسٹرینتھ جو استعالہ کا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. فائن. اور اس لیول آف تفخیم کے اندر جو فورتھ درجہ دیا گیا ہے وہ ساکن کو ہے. فائن، ساکن کو فورتھ لیول دیا گیا ہے کہ جب ان لیٹرز پر ساکن ہو اینڈ دیٹ ڈزنٹ میٹر کہ اس سے پہلے کون سی حرکہ ہو. وہاں کیا تھا پچھلے میں کہ تو ساکن کے ساتھ ہو یا کوئی حروف المستعلیہ، تو اس کی لیولز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہوگا. فتحہ ہو تو سب سے بھاری، کسرہ ہو تو سب سے کم، اور ضمہ ہو تو درمیانی. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. تو کوئی بھی لیٹر حروف المستعلیہ پر ساکن ہو اور اس سے پہلے حرکہ چاہے جو بھی آئے، that doesn't matter, this تو ساکنہ will have a fourth level of تفخیم. اوکے، فورتھ لیول آف تفخیم ہوتا ہے. اس سے پہلے والا حرف اس حروف المستعلیہ پر کوئی اثر نہیں دے گا according to the level of this یعنی دس اوپینین. اوکے، لیولز آف تفخیم کی جو یہ اوپینین ہے اس میں اس سے پہلے کا حرف ڈیپینڈ نہیں کرتا. جو بھی حروف المستعلیہ پر ساکن ہے اس کا جو اسٹرینتھ ہے وہ فورتھ لیول کا ہوگا. فائن. لاسٹ ہے جب ایک حرف کے نیچے کسرہ ہو تو وہ سب سے لائٹ ساؤنڈ کرتا ہے. اسٹرینتھ ہیوی ہی ہوتا ہے لیکن جو اسٹرینتھ ہے ہیوینس کی وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے. فائن. فار ایگزامپل ہم اس کو ساتھ میں لیں گے اب. تو اوکے، تو اوکے، آپ بھی میرے پیچھے پڑھتے رہیں، اس کو دیکھیں. تو you can yourself make a difference کہ سب سے ہائیسٹ اس میں ہو رہا ہے تو، تھوڑا سا کم تو، اور نیکسٹ تو، اس کے بعد سب سے کم ہیوینس ہے توئی اس میں ہو رہا ہے، رائٹ؟ الحمدللہ. اس طرح آپ ہر ایک لیٹر کو لیں اور اس کی پریکٹس کریں because we have already learned this when we were learning about استعالہ and اطباق، رائٹ؟ وہاں پر ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے ہر ایک حرف کے اندر استعالہ کر کے اور جو ہے اطباق کر کے دیکھا ہے. یہاں پر بس آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے کہ تفخیم کے لیولز جو ہیں وہ کس طرح الگ ہیں. تفخیم کے لیولز لیٹر کے اعتبار سے بھی الگ ہیں، یاد رکھیں، اور لیٹر کے حال کے اعتبار سے بھی الگ ہیں. فار ایگزامپل لیٹر کے اعتبار سے کون سا ہے؟ تو سب سے ہائیسٹ ہے، خا سب سے لوویسٹ ہے. اگر لیٹرز کی حالت کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ کس حال میں ہے تو ہم نے اس کو 2 مین ڈویژنس میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا ڈفرنٹ اوپینینز آف دا اسکالرس. 2 اوپینینز ہیں. کچھ اسکالرز اس کو 3 ہی درجات دیتے ہیں کہ جب اس پہ فتحہ ہو سب سے ہیوی، ضمہ ہو تو اس سے تھوڑا کم سیکنڈ لیول، اینڈ تھرڈ لیول از اس کے نیچے کسرہ ہو.
اگر ساکن ہو تو بھی یہی لیول ہوگا کہ ساکن سے پہلے کیا ہوگا، فتحہ ہو تو ہائیسٹ، ضمہ ہو تو تھوڑا سا کم، اینڈ کسرہ ہو تو لویسٹ. فائن. جب 5 لیولز کی تفخیم کی جو لیول ہے وہ دیکھا جائے تو دیر از اے ڈفرینس آف اوپینین ہیئر. کین یو سی دیٹ؟ فرسٹ ہے کہ فتحہ کے ساتھ الف مد بھی آ جائے، دوسرا ہے کہ صرف فتحہ ہو، تیسرا یہ ہے کہ اس پر ضمہ ہو، اینڈ فورتھ لیول کے ساکن ہو، اس سے پہلے کون سی حرکہ ہو، دیٹ ڈزنٹ میٹر، اینڈ دا لاسٹ از وتھ کسرہ. اوکے، یہ انفارمیشن جاننے کے بعد آپ حروف المستعلیہ کو مزید جو ہے بہت بہتر پڑھ پائیں گی، کیونکہ آپ کو آلریڈی تو پتہ تھا کہ قاف غین خا کے اندر ہیوینس تھوڑی کم ہے if you compare that with حروف المطبقہ جو حروف اطباق کے ہیں، رائٹ. اب اس کے اندر بھی آپ کو اور مزید باریکی سے پتہ چل رہا ہے کہ جب ان پہ فتحہ ہو تو ان کو کس طرح ہم ہیوی رکھیں گے، اور کسرہ ہو تو ضمہ ہو تو کس طرح ہوگا، رائٹ. سو الحمدللہ جب ہم اتنی باریکیوں کو جانتے ہیں تو ہم لیٹرز کو اور بہتر پڑھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ آسان کرے، ہم سب کے لیے آسان کرے پڑھنے میں، سیکھنے میں، سمجھنے میں. آمین. الحمدللہ. So this is all about تفخیم where there are different levels of تفخیم depending upon the letters themselves and also depending upon the state of the letters in which they are. Okay, فتحہ ضمہ کسرہ etc. Same thing applies to فتحتان ضمتان کسرتان. فتحہ جہاں پر ہے فتحتان کی بھی وہی رولنگ ہوتی ہے. فائن. الحمدللہ. ترقیق کیا ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان ہے. سارے حروف المستفلہ جو ہم نے دیکھا استفال کے حروف جو ہیں وہ سارے ترقیق میں آتے ہیں. باریک کو، کسی چیز کو باریک یا پتلا کرنے کو ترقیق کہتے ہیں. اور اس تجوید کا جو ڈیفینیشن دیکھا جائے تو حرف کی ادائیگی ایک باریک آواز کے ساتھ کرنا، اس کو ہم ترقیق کہتے ہیں. جب ہم نے استعالہ اور استفال دیکھا تھا تو 7 حروف تھے حروف المستعلیہ کے، باقی کے جو عربک کے حروف رہ گئے ہیں وہ سارے استفال میں ہیں. لیکن جب ہم تفخیم اور ترقیق سیکھ رہے ہیں تو باقی کے جو حروف 7 حروف کو نکال کر رہ گئے ہیں اس کے اندر سے بھی ہم 3 حروف کو نکال دیں گے، جیسے الف لام اور را. پھر جو بچ جاتے ہیں وہ 19 حروف ہیں اور وہ سارے حروف الترقیق ہیں، مرقق حروف ہیں. اوکے، جو ہر حال میں لائٹ ہوتے ہیں. These 19 letters are the letters which are light in all the states. ہر حال میں لائٹ. الف لام اور را مشترک ہیں، رائٹ، وہ کبھی لائٹ اور کبھی ہیوی ہوتے ہیں. But these 19 letters except حروف المستعلیہ and مشترک حروف, all these 19 letters are حروف المرققہ، یعنی جو ہر حال میں لائٹ ہوتے ہیں. اوکے، ان کا حروف کے لائٹ ہونے کا وجہ کیا ہے؟ استفال ہے. زبان کی جڑ نیچے ہو تو there is no تنگی، کوئی تنگی نہیں ہوتی، کوئی نیرونس نہیں ہوتا، تو آواز کوئی اتار چڑھاؤ کے، یعنی وہاں آواز کیا ہو رہی تھی؟ ہمارے ووکل کارڈ سے نکل رہی تھی، مخرج سے باہر آ رہی تھی، اوپر کے تالو کی طرف وہ ڈائیورٹ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے کھو کے ساتھ باہر آ رہی تھی، آواز اوپر نیچے ہو رہی تھی وہاں پر. لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں، زبان نیچے ہوتی ہے تو یہ لیٹرز آرام سے اطمینان سے باہر نکلتے ہیں اور بہت ہی لائٹ ساؤنڈ کرتے ہیں. فائن. دس از ترقیق. اور یہ لائٹ حروف کو بھی ہم نے حروف المستعلیہ اور استفال کے اندر الگ سے سیکھا ہے. جسٹ پریکٹس اٹ اگین وین یو ہیو ٹائم انشاءاللہ. اوکے، نیکسٹ کون سا ہے؟ مشترک حروف. یہ ایسے حروف ہیں جن کے اندر تفخیم اور ترقیق دونوں صفات پائے جاتے ہیں. اوکے، دیٹ ڈپینڈس اپون کہ وہ کس اسٹیٹ میں ہیں. اوکے، یا وہ خود کس اسٹیٹ میں ہے یا ان سے پہلے کیا ہے، اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ لیٹرز کو ہم ہیوی کب کریں اور لائٹ کب کریں. فائن. اس وجہ سے ان کو مشترک کہتے ہیں. اور ان کو ہیوی کرنے کے لیے ہمیں استعالہ کرنا ہوتا ہے اور لائٹ کرنے کے لیے استفال کرنا ہوتا ہے. یعنی ہیوی کے لیے زبان کی جڑ اوپر اٹھے گی اور لائٹ کے لیے زبان کی جڑ نیچے ہی رہے گی. دیٹس اٹ. فائن. الحمدللہ. 3 ہی حروف ہیں، الف لام را، اینڈ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ دیز تھنگز ان ڈیٹیل in the basic tajweed course, right? So here we'll be just discussing it very briefly without any details inshallah. Okay, just for the revision. Fine. مشترک حروف میں پہلا الف ہے. جب الف سے پہلے بھاری حروف ہیں حروف المستعلیہ، وہی جب ہم نے دیکھا جو ہر حال میں ہیوی ہوتے ہیں، وہ حروف آ جائیں تو اس الف کو ہم ہیوی پڑھتے ہیں، رائٹ. جیسے خالدون، ہم اس کو خوا نہیں کرتے، یعنی خو کو ہیوی رکھ کر یہ الف کو
لائٹ خواہ نہیں کرتے، رائٹ، کیونکہ یہ الف جب حروف المستعلیہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھاری ہوتا ہے اور استعلا کر کے اس کو بھاری کرنا ہوتا ہے۔ خواہ کے لیے جب ہم اپنی زبان کی جڑ کو اٹھاتے ہیں وہ مد کے دوران بھی ویسے ہی رہے گی، نیکسٹ لیٹر پڑھنے میں جو اب لام آ گیا ہے تب وہ استفال ہو جائے گا، یعنی نیچے چلی جائے گی، خالدون، اوکے، الغافلین، قالوا صالحین، الظالمین، اوکے، اس طرح ہیوی لیٹرز کے ساتھ الف ہیوی ہو جاتا ہے، لائٹ لیٹرز کے ساتھ وہ لائٹ ہو جاتا ہے، جیسے دیکھیں مالی، دنیا، یا، جنات، نا، فائن، کانو، نارو، یعنی with the light letters alif becomes light, with heavy letters it becomes heavy. That is simple ruling جو ہم نے بیزکس میں سیکھی ہے۔ نیکسٹ ہے لام، اور اس کی رولنگس تو آپ سب کو پتہ ہے کہ لام تفخیم اور ترقیق صرف اور صرف لفظ الجلالہ میں ہوتا ہے۔ اللہ کا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو لام ہے صرف وہ ہیوی اور لائٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جب بھی لام کہیں اور آئے، چاہے اس پہ کوئی بھی حرکہ ہو یا اس سے پہلے کوئی بھی حرکہ ہو، وہ ہمیشہ لائٹ ہی ہوگا۔ Only in the word of Allah this is heavy and sometimes it is light. کب ہیوی ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے والا حرف جو متحرک ہے وہ اگر فتحہ یا ضمہ ہو تو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے، لام الجلالہ جسے کہتے ہیں، وہ بھاری ہوتا ہے۔ اگر لام الجلالہ سے پہلے والا لیٹر لائٹ ہے، کسرہ ہے، تو لام الجلالہ لائٹ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ایگزامپلز بھی ہم نے آلریڈی دیکھے ہوئے ہیں، یہاں پر میں نے کچھ لیا ہوا ہے، اس کو ایک بار پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ ریپیٹ کریں، میرے پیچھے مائکس ول بی میوٹ۔ یہاں دیکھیں، یہاں سارے ایگزامپلز میں فتحہ ہے لام الجلالہ سے پہلے، یہاں ضمہ ہے، تو دونوں جگہ ہیوی ہوگا، لیکن یہاں پر دیٹ ول بی لائٹ، اوکے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ کسرہ کے ساتھ آیا ہے۔ I'll read it, you just focus on how we have to make it heavy. Heavy کرنے کے لیے آپ کو بس استعالہ کرنا ہوگا۔ انشاء اللہ، اللہ، اللہ نہیں، اللہ، اوکے، سبحان اللہ، الا اللہ، الا اللہ، هو اللہ، فائن، یہاں ضمہ ہے، نصر اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ، حدود اللہ، خلق اللہ، دیکھیں ہیوینس ہو رہا ہے نا، لا، 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 there should be a difference in heaviness and lightness of letter لام۔ اب لائٹ دیکھتے ہیں، بہت ہی لائٹ پڑھیں گے اس کو، الحمد للہ، اعوذ باللہ، امر اللہ، الا باللہ، اوکے، الا باللہ، ہم اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے اس سے پہلے جب کسرہ ہو۔ فائن، دس از آل اباؤٹ لام جو لفظ الجلالہ میں ہی بھاری اور باریک ہوتا ہے۔ دا لاسٹ تھنگ از جو ہے مشترک لیٹر را ہے، اور اس کو ہم نے ان ڈیٹیلز آلریڈی بیزکس میں کمپلیٹ کیا، یہاں پر بھی میں اس کو بریف میں ڈسکس کروں گی۔ اس کی 3 الگ الگ حالتوں میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک ایسا ہے جو تفخیم ہوتا ہے، اس کے 8 ڈفرینٹ کیسز ہیں۔ ترقیق یعنی جب وہ باریک ہوتا ہے، اس کے 4 کیسز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ اسپیشل 2 کیسز اسپیشل کیسز ہیں اس کے اندر، یعنی وہاں پر آپ کو لائٹ را ساکن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، را ساکنہ، جہاں لائٹ اور ہیوی آپ کے پاس دونوں چوائسز ہوتے ہیں، اوکے۔ تو لیٹس سی، یہ صرف جو لاسٹ والا ہے آپ کے لیے نیو ہے، باقی سارے چیزیں ہم نے آلریڈی کمپلیٹ بیزکس میں کر لیے ہیں۔ یہاں پر ایگزامپلس نہیں ہے را تفخیم کے، we have already learned this, so we have to complete this in one class, so I just did not take any examples here. Let's just see کہ کون سی حالتیں ہیں جب را ہیوی ہوتا ہے، اوکے۔ اگر آپ کو ان ڈیٹیلز چاہیے تو بیزک تجوید کی جو ویڈیوز ہیں دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیں، PDF جو بک آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے اس میں بھی ہے۔ فائن، را پر فتحہ فتحتان ہو، فتحہ ہو یا فتحتان ہو، را رن ہیوی ہوگا، اوکے۔ اور را ساکن سے پہلے فتحہ ہو، را ساکن سے پہلے فتحہ تو بھی وہ بھاری ہوگا، اور
اور جب را ساکن سے پہلے یا ساکن کے علاوہ، یہ ایکسیپشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ یا ساکن نہیں ہونا چاہیے، اس وجہ سے جب را ساکن سے پہلے یا ساکن کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہو اور وہ بھی ساکن ہی حالت میں ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو یہ را ساکن بھاری ہوگا. رائٹ، دس از آل اباؤٹ فتحہ. اب دیکھتے ہیں کہ را ضمہ کے ساتھ بھاری ہوتا ہے اور ضمتان کے ساتھ بھاری ہوتا ہے. فائن، را ساکن ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو اور تو بھی را ساکن بھاری ہوتا ہے. سیم تھنگ اگین کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پہ ضمہ ہو تو بھی را ساکن بھاری ہوتا ہے. اینڈ دس وی ہیو لرنٹ ان ڈیٹیل. اگر آپ کو اس میں کنفیوژن ہو رہا ہے تو یو ول ہیو ٹو واچ اے بیسک تجوید ویڈیو اگین. فائن انشاءاللہ. 7 کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے حمزۃ الوصل ہو. وی ہیو ریڈ دس رائٹ، آلریڈی لرن دس. رب ارحمہما، یہاں پر بھی دیکھیں یہی ہو رہا ہے ارجعی ارجعی. حمزۃ الوصل پر ہم نے کسرہ لگایا، پھر بھی را ساکن کو ہم نے ہیوی کیا تھا بیکاز حمزۃ الوصل آ جائے اس کے بعد را ساکن ہو تو وہ ہمیشہ ہیوی ہی ہوگا. لاسٹ کیا ہے کہ را ساکن ہو، اوکے، اس سے پہلے کسرہ کیوں نہ ہو لیکن اس کے بعد جب حروف المستعلیہ آ جاتے ہیں تو را ساکن بھاری پڑا جاتا ہے. یہ ایکسیپشنل کیس کے اندر ہم نے بیسک تجوید میں سیکھا تھا. رائٹ، سو ہم نے اس کو اب یہاں پر صرف تفخیم کے اندر لے لیا، اس کو ایکسیپشن نہیں بتائیں گے بیکاز ناؤ یو آر ان انٹرمیڈیٹ لیول اینڈ یو آلسو ہیو ٹو نو کہ را الگ سے کب کب جو ہے ہیوی ہوتا ہے. فائن، الحمدللہ اس کے 8 ہی کیسز ہیں اور یہاں پر یہ را ہیوی ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ لائٹ کب ہوتا ہے، ترقیق کب ہوتا ہے. بہت آسان ہے کہ را پر کسرہ ہو، کسرتان ہو. یہاں پر جو اگزامپل ہے رجال شریبہ ری کسرتان ہو تو بھی یہ لائٹ ہی ہوتا ہے. جب را ساکن سے پہلے کسرہ ہو اور اس کے بعد حروف المستعلیہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے یہاں کیا دیکھا تھا ابھی کہ را ساکن سے پہلے کسرہ اور اس کے بعد حروف المستعلیہ آ جائے تو بھاری ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے یو ہیو ٹو میک شیور کہ را ساکن سے پہلے کسرہ لیکن بعد حروف المستعلیہ نہ ہو تبھی وہ را ساکن لائٹ ہوتا ہے. اوکے، جیسے فرعون. تھرڈ کیس کیا ہے کہ جب را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو. دس از ویری ایزی، ہمیں پتہ ہے کہ را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو لیکن اس سے پہلے کسرہ ہو تو را ساکن ول بی لائٹ، جیسے حجر. اوکے، السحر، ان دس وے. لاسٹ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے یا لین ہو. یہ ہم نے ایکسیپشن میں سیکھا تھا بٹ وی آر ریڈنگ اٹ ان ترقیق کیس کہ جب را ساکن سے پہلے کا لیٹر یا لین یا یامد ہو تو یہ ہمیشہ لائٹ ہی ہوتا ہے. قدیر اور خیر. اوکے، خیر، اس طرح اس کو لائٹ پڑھیں گے. اب جو اسپیشل کیس ہے دیٹ از نیو فار یو انشاءاللہ. جسٹ لیٹس ہیو اے ڈیٹیل اباؤٹ اٹ. کیا ہے کہ یہ کیسز قرآن میں کم ہی آتے ہیں. فرسٹ یہ کیس تو صرف ایک ہی بار آیا ہے، یہ تھوڑے زیادہ مرتبہ آیا ہے. یہ ورڈ ہی 3 مرتبہ آیا ہے. ایک اور ورڈ ہے انشاءاللہ، اس کے علاوہ بھی ورڈز ہیں کچھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا اسپیشل کیس ہے اور دونوں کیسز میں ساکن ہے. اوکے، را ساکن ہی ہے. کیا ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اس کے بعد لیٹر مستعلیہ ہو، ہیوی لیٹر ہو، تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ حروف المستعلیہ ہونے کی وجہ سے اس را ساکن کو ہم ہیوی کر سکتے ہیں. رائٹ، بٹ یہاں ایک ایکسیپشن ہے کہ جو نیکسٹ لیٹر ہے اس کے نیچے کسرہ یا کسرتان آ جائے، جس طرح یہ آیا ہے یہاں پر قرآن میں ایک ہی ورڈ ہے، قاف آیا ہے اور آپ اس پر وقف کر رہے ہوں، وقف کرنا ضروری ہے، تب یہ را ساکن کو چاہے آپ ہیوی کریں چاہے لائٹ کریں، اٹ از اپ ٹو یو. اوکے، اکارڈنگ ٹو دا رولنگ کیا تھا کہ را ساکن سے پہلے کسرہ لیکن بعد میں حروف المستعلیہ تو را ساکن از ہیوی. بٹ ناؤ نیکسٹ لیٹر جو ہے کسرہ ہے اس پہ یا کسرتان ہے، دیٹ از وائی وقف کے دوران را ساکن ہم ہیوی رکھیں گے. جیسے ہیوی بھی رکھ سکتے ہیں، لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں. یو ہیو اے چوائس ہیئر اینڈ ٹو چوائس. اوکے، ایدر یو میک اٹ ہیوی اور میک اٹ لائٹ اینڈ دیٹ از وائی اٹ از اے اسپیشل کیس. فرق بھی پڑھ سکتے ہیں یا فرق.
it is up to you. Okay, you either read it light or read it heavy. Fine, this is the word. جب یہاں پر آپ کو چوائس ہے کہ چاہے لائٹ پڑھیں چاہے ہیوی پڑھیں تو آپ کوئی ایک رول کو یاد رکھ لیں اور اسی کو پڑھ سکتی ہیں. ایک اور ایگزامپل کیا ہے کہ ہم جو ہے را ساکن ہے، اس سے پہلے کا لیٹر بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ obviously ہم اس کو لائٹ پڑھتے ہیں، رائٹ. بٹ یہاں کیا ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کا جو لیٹر ہے وہ حروف المستعلیہ آ گیا. کون سا آ گیا؟ حروف المستعلیہ آ گیا اور وہ بھی ساکن پر ہے. اینڈ دیٹ از وائی وقف کے دوران اب ہم اس را ساکن کو ہیوی بھی کر سکتے ہیں، لائٹ بھی کر سکتے ہیں. دیر از اے چوائس. اوکے، صرف یہ 2 ورڈز ہیں جس میں چوائس ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ورڈز ہیں لیکن اٹ از بیٹر کہ آپ کوئی ایک رولنگ یاد رکھیں کیونکہ جب آپ کے پاس چوائس ہے that doesn't matter whether you pronounce it lightly or you pronounce it heavily. Fine, alhamdulillah. So this is all about تفقیم and ترقیق which we had already completed in basics, but here آپ کو کچھ زیادہ انفارمیشن جس میں مل گئی ہیں، right? الحمدللہ. سو نیکسٹ انشاءاللہ ہم مد کو شروع کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ مد کو دیکھیں گے. آفٹر دیٹ ہم نیکسٹ رولنگز جو بھی ہیں اس کو دیکھتے ہیں. سکتہ ہم لاسٹ میں دیکھیں گے. فائن، الحمدللہ. سو دیٹ از اٹ. وی ول اینڈ دس میٹنگ. صرف 2 منٹس رہ گئی ہیں اینڈ اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ انشاءاللہ. جی آج اتنا انف ہے. زیادہ لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بیکاز اٹ از آلریڈی الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ تو کر لیا تھا لیکن پھر بھی جو انفارمیشن ہے وہ تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہوگی. نو پرابلم، دوبارہ سے ایک بار ویڈیو آپ دیکھ لیں، آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا. فائن، بیکاز دیز آر دا تھنگس وچ وی ہیو آلریڈی کمپلیٹیڈ ان بیسکس. ہیئر وی آر جسٹ ریوائزنگ اٹ وتھ فیو اسپیشل کیسز. اوکے، الحمدللہ. اوکے، انشاءاللہ سسٹر ویڈیو دوبارہ سے دیکھ لیں بیکاز there is only 1 minute left. So inshallah we will end the meeting. Alhamdulillah, it was interesting. MashaAllah, barakallahu feekum. May Allah make it easy for all of us to recite Quran in the best possible way, inshallah, the way it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ameen. Alhamdulillah. تو انشاءاللہ ہم میٹنگ کو کلوز کریں گے. اوکے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.